بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين ذي الفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بات پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے والا بنایا۔ اور آج کی یہ جو محفل پاک ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عرس امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے بندے کو ان کی شخصیت کی بہت ساری جہات اور ان کی زندگی کے بہت سارے گوشوں کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو وہ علوم اور فنون عطا فرمائے ہیں کہ ان کو اگر کوئی امام المفسرین کہے تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، اگر اپنے وقت کا امام بخاری کہا جائے تو یہ کوئی بے جانا ہوگا، اگر ان کو اپنے وقت کا امام ذہبی کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، اگر ان کو اپنے وقت کا بہت اعلیٰ مورخ کہا جائے تو یہ بھی ان کے لیے بالکل صحیح ہے، اگر اپنے وقت کا ان کو مفتی اعظم کہا جائے تو یہ بات بھی ان کے اوپر صادق آتی ہے۔ اور علماء نے، عرب کے علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی امام اہل سنت کے بارے میں، اعلیٰ حضرت کا تعارف کرواتے ہوئے عرب کے علماء نے لکھا معجزات من معجزات رسول اللہ، احمد رضا رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے، لیکن کسی بھی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کے دور کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی عالم دین کی آپ نے کاوشیں، آپ نے اس کی کوششیں پڑھی ہیں تو آپ اس کے دور کو ضرور سمجھیے گا کہ وہ شخصیت ہے کون سے۔ اچھا، میں ان کے دور کی طرف لانے سے پہلے آپ کو ایک چیز بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں پیدا فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسول دنیا کے اندر آتے رہے آتے رہے آتے رہے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، حضور کے اوپر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، لیکن انسانیت تو موجود ہے، لوگ تو قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ان کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے مجددین کو بھیجنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے سرے کے اوپر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے کہ وہ شخص دین کی تجدید کر دیتا ہے، دین کو دوبارہ نئے سرے سے اسی انداز سے پیش کر دیتا ہے جس انداز سے رسول اللہ دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے۔
بدعتیوں اور باطل لوگوں کی جو تعویلات نے دین کو خراب کرنا شروع کر دیا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا شروع کر دیا تھا، یہ مجدد آتا ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بڑا صاف شفاف شیشہ ہے، لیکن اس شیشے کے اوپر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹی جمتی رہے، مٹی جمتی رہے، مٹی جمتی رہے، تو کیا ہوگا؟ وہ شیشہ دھندلا پڑ جائے گا۔ لیکن اب کوئی شخص آئے اور اچھی طرح سے اس پورے کے پورے شیشے کو صاف کر دے تو وہ شیشہ دوبارہ ایک طرح سے چمک جائے گا جیسے وہ پہلے چمکیلا تھا۔ تو دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے چھوڑ کر گئے، لیکن باطل کی قوتیں بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، وہ دین اسلام پر اعتراض کر کے، لوگوں کے عقائد خراب کر کے اس شیشے کے اوپر گرد و غبار ڈال دیتی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا ہے، وہ مجددین آتے ہیں اور اس دین کے شیشے کو صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ مجددین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مجدد بنایا، حضرت امام فخر الدین رازی کو، امام غزالی کو، امام شافعی کو مجدد بنایا، امام ابو بکر باقرلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد بنایا، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنایا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد بنایا۔ اور ان ساری کی ساری کاوشوں کو اگر آپ دیکھتے چلیے گا، اور یہ سلسلہ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف آتا ہے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد بنا کر ان کی کاوشوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک تقابل، اور میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک دور کا آپ کو مطالعہ کروانا چاہوں گا۔ اب یہ مجددین کی میں نے تھوڑی سی فہرست آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ ان مجددین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے دوروں کے اندر کوئی ایک یا دو بڑے بڑے فتنے تھے، جن فتنوں کے خلاف ان مجددین نے اپنی کوششوں کو لگایا، اپنی خدمتوں کو اس بدعت، اس خرابی کو دور کرنے کے اوپر لگا دیا ہے۔ امام غزالی، امام فخر الدین رازی کا دور اٹھا کر پڑھ لیجئے، بڑے بڑے فلاسفہ ہیں، بڑے بڑے دماغ، بڑے عقل کے لوگ ہیں، لیکن دین اسلام کے اوپر ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ عام لوگ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام فخر الدین رازی سے، امام غزالی سے ان بدعتوں کو دور فرمایا اور تجدید کا کام دیا۔ اب آگے چلیے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کو دیکھ لیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے۔ اکبر بادشاہ ہندوستان کا بہت بڑا شہنشاہ ہے، لیکن دین الہی کے نام سے اس نے ایک اپنا دین بنا دیا، بڑا عجیب و غریب سا۔ ہندوؤں کی بھی بعض باتیں لے لی، سکھوں کی بھی بعض باتیں لے لی، عیسائیوں کی بھی بعض باتیں لے لی، عجیب و غریب سا دین بنا دیا کہ لوگ آتے ہیں صبح ہی صبح آ کر بادشاہ سلامت کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بادشاہ سورج کی عبادت کرتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے۔ پوری سلطنت کے اندر گائے کی قربانی کے اوپر پابندی لگا دی گئی، مساجد کو شہید کرنا شروع کر دیا، مندر تعمیر ہو رہے ہیں۔ اسلام کی حالت اور اسلام کی صورت کو مس کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کامل حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا۔ آپ کی کوششوں سے، آپ کی کاوشوں سے آپ نے وہ مسائل جمیلہ سر انجام دیے کہ اکبر بادشاہ کی طاقت کے باوجود، اپنی حکومت کے باوجود اس کی ساری کوششیں دھری کے دھری رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو کامیاب و کامران فرمایا، اور آج بھی دین اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرا رہا ہے۔ بڑی طاقت تھی اس کے پاس، لیکن ہوا کیا؟ ساری کی ساری طاقت ختم۔ حضرت مجدد الفسانی کا مشن جو اسلام کی سربلندی کے لیے تھا وہ آج بھی کار فرما ہے۔ اچھا، اب یہ جو اکبر بادشاہ تھا، اکبر بادشاہ کے بعد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آیا، اور اس کو علماء نے مجدد کہا کہ جو بدعتیں اس نے چھوڑ دی تھی، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے وہ ساری کی ساری بدعتیں ختم کر دی اور اسلام کو اسی انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جس انداز سے رسول اللہ چھوڑ کر دنیا کے اندر گئے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے امام اہل سنت کی کچھ کاوشوں کا رکھنا چاہوں گا۔ امام کی دور کی حالت بڑی مختلف ہے، اس دور کے اندر کوئی ایک فتنہ نہیں ہے۔ آپ امام اہل سنت کے دور کو اٹھا کر دیکھیے،
کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی جا رہی ہے، کہیں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، ایک دو نبی نہیں 6 یا 7 نبی آ سکتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ کے علم کو بچوں اور پاگلوں کے علم کے برابر ٹھہرا رہا ہے، کہیں پر حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے، کہیں پر حضرات اہل بیت کو انبیاء کرام سے بھی بڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے، کہیں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے ہیں، ان سارے کے سارے فتنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جس مرد کلندر کو ان ساری کی ساری فتنوں کو دور کرنے کے لیے پیدا فرمایا، جس نے ان سارے کے سارے فتنوں کو اپنی موت کی گھاٹ اتار دیا، اس کو دنیا امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ کوئی ایک دو فتنے ہو تو بات ہو، فتنوں کا انبار ہے۔ اور کسی شخص نے، کسی شاعر نے امام اہل سنت کی ان ساری کی ساری کاوشوں کو کیا خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلانا ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، سورج تسکین ایک نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا پاسبہ کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایماں کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول کانٹوں کو گلے کر دیا، قوم کے ایمان و غیرت کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا کا زندہ باد۔ یہ امام اہل سنت کی دور اور اس کے بعد ان کی کاوش ہے۔ میرے محترم بھائیو، امام اہل سنت کی علوم اور فنون کے اوپر اگر بندہ گفتگو کرنا چاہے نا، آپ یقین کریں یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ، رات 2 راتیں، ہفتوں مہینوں درکار ہیں۔ وہ علوم کے پہلے علماء لکھتے تھے 50 علوم، مزید تحقیق پڑھی تو کہا کہ 100 علوم پر آپ کو دسترس تھی، اب جدید تحقیق کے مطابق 552 سے زیادہ علوم کا ثبوت امام کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک شخصیت کے اندر اتنے علوم، تبھی تو عرب کے علماء نے معجزتوں میں معجزاتی رسول اللہ کہا تھا، ایسے نہیں کہا تھا۔ یہ علوم فنون دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ والی بات ارشاد کر دی۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2 جہتوں پر امام اہل سنت کی زندگی کی 2 جہتیں جو عوام کے اندر مشہور بھی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور اس کو ایک دوسرے اینگل سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی جو عام لوگوں کے اندر وجہ شہرت ہے وہ ہے ایک بہت عالی شان شاعر، نعت گو شاعر۔ آپ نے نعتیں لکھی اور نعتیں ایسی لکھی کہ آج بھی روح اس سے تسکین پاتی ہے، آج بھی خون کے اندر گرمی آ جاتی ہے امام اہل سنت کی نعتوں کو سن کر۔ نعتیں آپ کی بڑی عالی شان۔ اور دوسری جو چیز جو عوام کے اعتبار سے بڑا فائدہ مند ہوئی اور عوام اس حساب سے ان کو جانتی ہے وہ ہے آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ یہ 2 آپ کی کاوشیں ایسی ہیں کہ جو عام لوگوں کو بھی معلوم ہے اور لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی جب بھی بات آتی ہے نا تو عشق رسول، عشق رسالت، اس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت امام اہل سنت کے اندر ایسے اتری ہوئی تھی کہ دنیا میں جب بھی کبھی عاشقان رسول کے بارے میں کوئی کتاب لکھی جائے گی، عشق رسول کے اوپر بات کی جائے گی، امام احمد رضا کے تذکرے کے بغیر وہ کتاب، وہ بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ عشق و محبت کا استعارہ بن چکے ہیں، آپ علامت بن چکے ہیں عشق و محبت کی۔ لیکن امام کی یہ ساری کی ساری کاوشیں یہ تھی کیوں؟ اتنا انہوں نے عشق و محبت کو عام کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم لوگوں کو بیان کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا ان کے دور کی تصویر کشی کی تھی کہ امام اہل سنت کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے فتنے تھے، اور یہ فتنے کیوں تھے؟ آپ امام اہل سنت کا دور پڑھ لیں تو مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی ہے،
انگریزوں کی حکومت ہے، لوگ ایک پستی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، لوگ ذہنی طور پر مایوسی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں۔ اس مایوسی کے دور میں لوگوں کو بدعقیدگی، کفر و الحاد سے اگر بچایا جا سکتا ہے تو کوئی تو ایک ایسی ذات ہو جس کے اوپر سب کو جمع کیا جا سکے، کوئی تو ایسا مرکز ہو کہ جس مرکز کے اوپر لا کر پوری امت کو جوڑا جا سکے۔ میرے امام نے اس مرکز کو پا لیا تھا کہ امت کا وہ مرکز کون سا ہے، میرا امام سمجھ گیا تھا وہ مرکز کون سا ہے، اور وہ مرکز کوئی اور نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ میرے امام یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر امت کو مربوط رکھنا ہے، اگر امت کو مضبوط رکھنا ہے، اگر پوری امت کا رشتہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے قائم و دائم رکھنا ہے تو ان کا رشتہ سب سے پہلے رسول اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی چند سال پہلے برما کے مسلمانوں پر بڑا تشدد ہوا، اگر آپ کو یاد ہو 5-7 سال پرانی بات ہے، میڈیا کے اوپر خبریں آتی تھی برما کے لوگوں کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، جہاں پر مسلمان اپنی مساجد کے اندر دعا کر رہے ہیں، لوگ باقاعدہ رو رہے تھے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر گولیاں چلتی ہیں، مسلمان یہاں پر حیدرآباد میں بیٹھ کر پریشان ہو رہا ہے، عراق کے اندر بم پڑتے ہیں، ہمارا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں کی وجہ کیا ہے؟ وہ برما والے نہ ان کی شکل و صورت ہماری جیسی، نہ تہذیب و تمدن ہمارے جیسا، نہ تہذیب و اخلاق ہمارے جیسا، نہ ان کی نسل ہماری جیسی۔ عراق والوں سے ہمارا کون سا خونی رشتہ ہے، کشمیر والوں سے ہمارا کون سا خونی رشتہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ بم ان پر برستے ہیں، گولیاں ان پر چلتی ہے، ظلم ان پر ہوتا ہے، تکلیف ہمیں ہوتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی اور چیز ہم میں مشترک ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان کی نسل الگ، ان کا رنگ الگ، ان کا تہذیب و تمدن الگ، ساری کی ساری چیزیں الگ، لیکن ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے وہ اسی معبود برحق کو سجدہ کرتے ہیں جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے امام نے اس بات کو پا لیا تھا، اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کی زبان کے اندر اگر آپ سنیں تو اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کلی چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا بش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس کا محمد سے اجالا کر دے۔ میرے امام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کر کے نعتیں لکھ کر دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں ہمارا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے مربوط ہو جائیں، حضور کے ساتھ ان کا تعلق کبھی ہو جائے تو خدا کی قسم پھر کوئی سی بھی آندھی طوفان مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پھر اسلام کے اوپر کوئی آندھی حملہ نہیں کر سکتی، کوئی کسی کی کوئی کوشش رنگ نہیں لا سکتی اگر ان کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام سے مضبوط ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ ان کے فتاوی جات کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی شاعری کو دیکھ لیجئے، آپ ان کے کتب و رسائل و حواشی کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی تحریر و تقریر کو دیکھ لیجئے، انہوں نے جو حدیث کی خدمت کی، انہوں نے جو تفسیر کی خدمت کی، انہوں نے جو فقہ کی خدمت کی، کسی بھی میدان کے اندر امام کو دیکھ لیجئے، امام اہل سنت آپ کو اپنے ہی شعر کا مزاج نظر آئیں گے۔ میرے امام نے کہا تھا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے، میرے امام نے جتنی کاوشیں کی اس کے پیچھے یہ والی بات ہے، کون سی بات؟ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ آپ ان کی کوئی سی بھی خدمت دیکھ رہے ہیں آپ کو پیچھے یہی ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکی اور سچی وفاداری یہ مسلمان کا سرمایہ افتخار اور اصل ایمان ہے۔ دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے شاعری کی، اور شاعری یا عالی شان شاعری کی کہ صرف شاعری نہیں گئی، دنیا کو شاعری کرنے کا، نعت لکھنے کا سلیقہ سکھا کے چلے گئے۔ بھائی نعتیں
بندہ لکھ لے؟ نہیں، نعت لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے؟ میرے امام نے نعت لکھنے کا انداز بھی دنیا کو سکھا دیا۔ میرا امام کہتا ہے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ آپ امام کا تخیل ملاحظہ کریں، طوبہ جنت کا درخت ہے، جنت کا درخت طوبہ، امام کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ۔ امام کہتے ہیں مجھے شاخ چاہیے، جنت کے درخت میں نکلی ہو، اس کے اوصاف کیسے ہو، اس کی کوالٹیز کیسی ہو، سیدھی ہو، نازک بھی ہو، سب سے اونچی ہو۔ امام کریں گے کیا؟ امام یہ شاخ مل جائے گی، آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ شاخ آپ کے پاس آ گئی، آپ کریں گے کیا؟ امام کہتا ہے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ مجھے نعت نبی لکھنی ہے، میرا امام کہہ رہا ہے نعت نبی لکھنی ہے، لہذا طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے۔ روح قدس کسی اور سے بھی نہیں چاہیے، فرشتوں کے سردار جبریل امین سے چاہیے، روح قدس لا کر دے مجھے ایسی شاخ۔ کیا کرنا ہے؟ نعت نبی لکھنی ہے، رسول اللہ کی نعت لکھنی ہے۔ امام نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت لکھنی ہے تو وہ نعت اس انداز سے لکھی جائے۔ میرے محترم بھائی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کو آپ سمجھیں۔ میں آپ کو ایک شاعری کے حوالے سے بات بتاؤں۔ شاعری جو شعراء وغیرہ کرتے ہیں نا، ویسے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں شاعری کے اندر۔ ایک ہوتا ہے فن شاعری، جسے عروض و قوافی کا علم کہتے ہیں۔ پہلا مصرع جہاں پہ ختم ہوا، دوسرا مصرع بھی اسی طرح سے ختم ہونا چاہیے، بالکل جتنا الفاظ پہلے والے مصرع میں تھے دوسرے والے مصرع میں بھی اتنے آنے چاہیے، یہ کہلاتا ہے عروض و قوافی کا علم۔ شاعری کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بنیادی چیز ہوتی ہے نا شاعری کے اندر، وہ شاعری کے اندر ہوتا ہے شاعر کا تخیل۔ اس نے جو کانسیپٹ دیا، اس نے جو تصور دیا، اس نے جو سوچا، وہ کیا چیز سوچی ہے، یہ شاعری کے اندر اور خاص طور پر نعتیہ شاعری کے اندر یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ اگر اس انداز سے دیکھیں، انڈیا کے ایک اعلیٰ حضرت کے دور کے شاعر گزرے، ان کا نام تھا اتھر ہاپوڑی، شاعر تھے اچھے۔ انہوں نے شعر کہا۔ اچھا، شعر کس پہ کہا تھا؟ پرانے دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، جب یہ ترکوں کے دور کی بات میں بتا رہا ہوں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار سے بندہ باہر نکلتا تھا نا، تو سامنے کھجور کے 2 درخت لگے ہوئے تھے۔ یعنی بندہ روزے سے باہر نکلے گا حاضری دے کر تو سامنے درخت ملیں گے۔ ابھی تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ درخت نہیں ہے، پہلے وہ درخت تھے۔ تو شاعروں نے ان 2 درختوں کے اوپر بڑی شاعری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہیں، ان کے اوپر شاعری کی۔ اتھر ہاپوڑی صاحب نے ان 2 درختوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر کہا۔ شعر اگر فن شاعری کے اعتبار سے دیکھیں نا تو بڑا اعلیٰ کہا ہے۔ اتھر ہاپوڑی کہتے ہیں کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب اگر آپ اس کو شاعری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا، یہ شعر بڑا اعلیٰ انہوں نے کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کے اندر محبوب اور محب کے لیے لیلا مجنوں کا نام عام ہے، بالکل محبوب کے لیے لیلا کا لفظ اور عاشق کے لیے مجنوں کا لفظ بالکل استعمال ہوتا ہے شاعری کے اندر۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کو خیمہ لیلا کہا اور درختوں کو مجنوں کہا۔ کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب یہ جب شعر میرے امام کے سامنے آئے، لیکن میرا امام تو ساری چیزوں کو عشق و محبت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ انہوں نے شعر بڑا عالیشان کہا تھا، انہوں نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا۔ میرے امام نے جب شعر دیکھا نا، میرے امام کہنے لگے اتھر یہ تم نے کیا کر دیا، میرے محبوب کو تم نے لیلا سے تشبیہ دے دی، میرے محبوب کے روضے کو تم نے لیلا کہہ دیا۔ لیلا کو لیلا اس لیے کہتے ہیں کہ لیلا کالی تھی، لیلا نکلا لیل سے،
لیل کہتے ہیں رات کو، رات کالی ہوتی ہے تو لیلا بھی تھی کالی، تو اس کی وجہ سے اس کو لیلا کہتے تھے، لیکن مجنوں کو اچھی لگتی تھی، وہ اس کا عاشق تھا۔ تو وہ امام اہل سنت فرمانے لگے کہ اطہر یہ تم نے کیا کیا، میرے محبوب کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے دی، یہ تم نے کیا کر دیا۔ اب میرے امام نے اس شعر کو چینج کیا ہے، قربان جائیے امام اہل سنت کے تخیل کے، خدا کی قسم بڑے بڑے شعراء کی شاعری اس امام کے اس ایک شعر کے اوپر قربان کر دی جائے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ یہ تخیل خدا کی قسم پیدا نہیں ہو سکتا جس وقت تک دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نہ، یہ کسی کے ذہن کے اندر باتیں نہیں آ سکتی۔ امام کہہ رہے کب ہے درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ یہ تو فرشتے عرش کے سامنے ہاتھ مت کے کھڑے تھے، یہ درخت نہیں کھڑے تھے۔ یہ ہے امام کی شاعری، یہ ہے امام اہل سنت کا تخیل، یہ ہے امام اہل سنت کی سوچ جو وہ دنیا کو دے کر جا رہے ہیں کہ میرے لوگوں، میرے ماننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ جان ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ ان کے لیے گفتگو کی جائے تو کتنی ادب اور تعظیم کے ساتھ کی جائے گی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ میرا امام جب اس اتنے سے ہلکے لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے امام کی غیرت کو جلال آ جاتا ہے، وہ اتنا ہلکا لفظ رسول اللہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جب ان کے سامنے، ان کے دور میں بیٹھ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ بچوں اور پاگلوں کے علم سے تشریح دی جائے، جب ان کے علم مبارک کو ایسی غلیظ چیزوں سے تشریح دی جائے، جب ان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا جائے گا تو میرے امام کی غیرت کو جلا لائے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ تو وہ سارے کے سارے فتوے، وہ ساری کی ساری باتیں وہ اسی تناظر کے اندر تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شاعری کا ایک پہلو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی شاعری کے اندر آگے چلیے تو میرے امام نے ایک اور بڑا عالی شان کام کیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ شاعری پڑھیں تو امام نے شاعری کر کے صرف شاعری نہیں کی بلکہ دنیا کو عقیدے بھی سمجھا کر چلے گئے کہ دیکھو ہمارا عقیدہ کیا، اپنے ماننے والوں کے لیے عقیدہ لے کے چلے گئے۔ اگر تم نے امام کی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی ہوں، اگر تمہیں امام کی مشکل تحریریں نہ بھی سمجھ میں آتی ہو تو امام اہل سنت کے اشعار پڑھ لو، تمہیں عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک، چونکہ ستمبر کا مہینہ بھی اور 7 ستمبر کو ہمارے یہاں یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت بھی منایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی، بڑی خوبصورت عمارت بنائی، لیکن اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث میں عربی کے اندر الفاظ آئے کہ عمارت بنانے والے نے عمارت بنائی اکملہا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اکملہا، عمارت بنائی، مکمل بنائی، کامل بنائی، واحسنہا، خوبصورت بنائی۔ یہ دو لفظ ذہن میں آپ نے رکھنے ہیں، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ عمارت بنانے والے نے عمارت بنائی اکملہا، کامل عمارت بنائی، واحسنہا، خوبصورت بھی بنائی۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، آ کر اس عمارت کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ عمارت تو بڑی خوبصورت ہے، کاش اس اینٹ کی جگہ بھی اینٹ لگا دی جاتی تو یہ اینٹ عمارت مکمل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں وہ اینٹ ہوں، میں اس عمارت میں لگا دیا گیا اور اب نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہ جو نبوت کی عمارت تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ عمارت، اس عمارت کے اندر اینٹ کی جگہ خالی تھی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آ گیا، میں وہ اینٹ ہوں جو اس کے اندر لگا دیا گیا، تو اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ہے، اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امام اہل سنت نے اس حدیث کو اشعار کی صورت میں کیسے قلم بند کیا ہے
امام اہل سنت فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل پھول، نہ رکھی گل کے جوش حسن، بہت زیادہ خوبصورتی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، جگہ نہیں چھوڑی۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ نبوت کا ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے پھول کھل رہے ہیں۔ ایک پھول حضرت آدم علیہ السلام کے نام کا کھلا ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کے نام کا کھلا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کھلا ہے، ایک حضرت ادریس، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا کھلا، اور اس کے بعد آخر کے اندر ایک پھول کھلتا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اتنا پاکیزہ ہے، وہ اتنا خوشبودار ہے، وہ اتنا رنگین ہے کہ اس پھول کی رنگینی نے، اس پھول کی خوبصورتی نے پورے باغ کے اندر اب کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے کہ جہاں پر کوئی دوسرا پھول کھلے، اور اس پھول کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرا امام کہتا ہے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت، اس کے بعد کوئی باغ رسالت کی کلی کہاں پر کھلتی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ کے اندر ایسا پھول کھلا ہے، ایسا خوبصورت پھول کھلا ہے کہ اس پھول نے کسی دوسرے پھول کھلنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رکھی۔ میرے محترم بھائیو، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ عقیدہ دیا۔ اس حدیث پاک سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس پر میں آپ کو الفاظ سنا رہا تھا۔ پاکستان کے ایک بڑے معروف عالم دین گزرے ہیں سید سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سعید احمد کاظمی، آپ نے علماء کے ناموں سے سعیدی لگا ہوا دیکھا ہوگا، انہیں کی نسبت سے لگاتے، بہت بڑے عالم دین تھے، بڑی دین کی خدمت کی۔ سید سعید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چھوٹا تھا، میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، میں ایک دفعہ قادیانیوں کے علاقے میں چلا گیا۔ قادیانیوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہمارے یہاں جو دین کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں نا، قادیانیوں کے یہاں کہتے ہیں مربی، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مربی۔ تو سید احمد کاظمی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک مربی سے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، حضور لگا دیے گئے، عمارت مکمل ہو گئی، مرزا کی تو جگہ ہی نہیں بن رہی، تو مرزا کو کہاں پر لگاؤ گے؟ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے بیٹا، جب عمارت بن جاتی ہے نا تو اس کے اوپر پلسٹر بھی تو ہوتا ہے، تو ہم مرزا کو پلسٹر مان لیں گے، مرزا جو ہے نا اس عمارت کا پلسٹر ہے۔ آپ اس کے ماننے والوں کی حالت دیکھیں کہ اپنے جس کو وہ نبی مان رہے ہیں اس کا تذکرہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر صحابی رسول کا عالم یہ ہے، ایک صحابی کو کفار قریش نے پکڑ لیا اور ان کو سزا دے رہے تھے، سزائے موت دے رہے تھے، اور ان سے کہنے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اچھا لگے گا اگر تمہاری جگہ وہاں پر محمد ہوتے۔ اب وہ دیکھیں ان صحابی کو ابھی سزا موت ملنی ہے، ان کو بالکل پھانسی کے اوپر لٹکانے والے تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں اچھا لگے گا کہ یہاں پر اگر محمد ہوتے؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ یہ تو بہت چیز ہے، یہ تو بڑی چیز ہے، ہمیں تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہو اور ان کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے، ہم تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کا تو عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ سوار ہیں اپنے گور خر کے اوپر، خچر کے اوپر، تو عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو حضور کی جو سواری تھی نا، وہ جو گور خر تھا اس نے پیشاب کر دیا، تو اس نے کیا کیا، وہ رئیس المنافقین نے اپنی ناک بند کر دی کہ بدبو آ رہی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے وہ بدبو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گور خر کی پیشاب کی بو تیرے مشک و عنبر سے زیادہ بہتر ہے، تو ناک بند کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے ادب کا عالم یہ ہے، لیکن وہ بیچارے، ان کا تو نبی چونکہ نبی نہیں ہے، جھوٹا آدمی تھا، تو وہ اس کے امتی بھی بیچارے اسی طرح کے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو جب عمارت مکمل ہو جاتی ہے نا تو پلسٹر بھی تو کیا جاتا ہے، تو ہم مرزا کو پلسٹر بنا دیں گے۔
امام وہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب کہنے لگے کہ نا حدیث پاک میں آیا وہ اکملہا، عمارت بنائی ہے، مکمل عمارت بنائی ہے، اور عمارت بغیر پلسٹر کے مکمل ہی نہیں ہوتی، تو مرزا کے لیے تو پلسٹر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ خاموش ہو گیا، کیا جواب؟ دوسرا کہنے لگا کہ دیکھو چلو ٹھیک ہے پلسٹر نہیں ہو رہا، لیکن پلسٹر کے بعد رنگ و روغن بھی تو کیا جاتا ہے نا، پینٹ بھی تو ہوتا ہے۔ کاظمی شاہ صاحب کہنے لگے نا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمارت بنائی ہے احسنہا، عمارت بڑی خوبصورت بنائی ہے، رنگ کے بغیر تو عمارت خوبصورت ہی نہیں ہوتی، رنگ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب تم مرزا کو کہاں لگاؤ گے؟ وہ بیچارے خاموش ہو گئے، جواب ہی نہیں بن پڑ رہا، تو مرزا بیکار کا مٹیریل ہے، اس کو اٹھا کر نالی کے اندر پھینک دیا جائے، وہ کسی کام کا نہیں۔ تو یہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذہن یاد آیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کے اندر جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں نعت ملتی ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے ہمیں ملتے ہیں، وہاں پر ہمیں عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں ہمارے دور میں نا ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور میں آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اب بھرپور توجہ کیجیے گا ہماری گفتگو پر۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے دور میں آج کل چل رہا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ بعض لوگ حضرات اہل بیت کرام کی تعریف اور توصیف اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تنقیص اور توہین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کو رسول اللہ کی اولاد سے محبت نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی اولاد سے محبت کی آڑ میں کوئی توہین صحابہ کرے گا تو یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ہمارے دور میں ایک فتنہ یہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور آپ اگر دوسرے سائڈ کے اوپر چلے جائیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ جب صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر بیان کرتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کی عزت اور تعظیم اور توقیر کرنے کے لیے حضرات اہل بیت کے لیے ہلکے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی ہم اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے امام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمارا ایک ہاتھ اہل بیت اطہار کے قدموں میں ہونا چاہیے، تو دوسرا ہاتھ ہمارا صحابہ کرام کے قدموں میں رہنا چاہیے۔ ہم صحابہ کرام کی بھی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنی ایمان کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور مبارک کے اندر جب شاعری کی ہے تو شاعری کرتے ہوئے اس عقیدے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو بتایا ہے کہ اے لوگوں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سجدین اس کی کلیاں پھول۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باغ ہیں، مولا گلبن رحمت زہرا فاطمہ الزہرا اس پر بارش برسی، باغ کے اوپر بارش برسی، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول۔ رسول اللہ باغ ہے، فاطمہ الزہرا بارش کی طرح سے اس کے اوپر آئی ہے، اور حسن اور حسین کے نام کی دو کلیاں نکلی ہیں۔ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ یہ باغ ایسا باغ ہے کہ رسول اللہ تو باغ ہے، فاطمہ الزہرا اس باغ کی بارش ہے جہاں پر حسن اور حسین کے نام کی کلیاں نکلتی ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے نام کی شاخیں نکلتی ہیں۔ میرے امام نے دنیا کو عقیدہ دیا کہ لوگوں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ ہم صحابہ کرام کے قدموں میں رکھتے ہیں، تو دوسرے ہاتھ سے ہم نے اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھاما ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے دور میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان سوچ اور فکر کو بڑا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام تھا وہ جو دنیا کو دے کر گئے۔ امام اہل سنت کی شاعری کی بات چل رہی ہے تو میں ایک چیز
اور بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. دیکھیں وہ شعر جو ہے وہ شعر تو بڑا مشہور و معروف ہے، لیکن میں آپ کو ایک پس منظر اس کا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو بڑے بڑے شاعر گزرے نا، ان شاعروں نے ایک کام یہ کیا کہ نام تو ان کے بڑے بڑے تھے، لیکن اپنے فن شاعری کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کمائی ہے. بہت بڑے بڑے شاعر. آپ عرب کے اندر شاعر لے لیں تو نابغہ زبیانی، جس کو عرب کا آپ سمجھتے ہیں شعراء کا باپ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی حالت کیا تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کی شان کے اندر قصیدے کہہ کر مال و دولت کمایا کرتا تھا. یہ اس کی ایک معاملہ تھا. آپ زیادہ دور نہیں جائیں، مرزا غالب کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا، شاعر اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن مرزا غالب نے بھی بہادر شاہ ظفر کی تعریف کر کے پیسے کمائے. ایک پورا کا پورا قصیدہ اس نے بہادر شاہ ظفر کی شان کے اندر کہہ کر اپنی پینشن، اپنے لیے وظیفہ مقرر کروا لیا تھا. ذوق ابراہیم ذوق بہت بڑے شاعر ہندوستان کے گزرے، وہ بادشاہ کے دربار کے اندر بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے بڑے بڑے شعراء نے حکمرانوں کی تعریفیں کی اور بڑا مال کمایا. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو خود شاعروں نے بھی پسند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ شاعری تو بڑی کمال کی ہے، لیکن اس کا یہ جو طرز عمل ہے نا، یہ طرز عمل اچھا نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ تمہیں فن دیا ہے تو تم نے مال کمانا شروع کر دیا؟ اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ شاعری کرنے والا کسی کی شان میں، اگر وہ کسی دنیاوی شخص کی شان میں شاعری کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں اس کو مال تو مل جائے گا، لیکن مال ختم ہو جائے گا. لیکن اس نے جو تعریف کی ہے نا، وہ تعریف پھر باقی رہے گی. یعنی اس نے جو اس کی شان کے اندر شعر کہہ دیا، وہ شعر تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. مال ملا تو مال تو ختم ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شاعر تھا زہیر بن سلمہ، ان کا نام تھا. شاعر بڑے تھے، لیکن انہوں نے ایک سردار حرب بن سنان کی شان کے اندر اشعار کہے. تو جب زہیر بن سلمہ نے حرب بن سنان کی شان کے اندر اشعار کہے نا، تو اس نے بھی ان کو مال و دولت سے نواز دیا. چادریں، بڑی قیمتی چادریں اس نے عطا کی. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حرب کے بیٹے سے پوچھا کہ زہیر تمہارے باپ کی بڑی تعریف کرتا تھا، حرب کی بڑی تعریف کرتا تھا. تو وہ حرب بن سنان کا جو بیٹا تھا نا، وہ کہنے لگا کہ وہ ہماری تعریف کرتا تھا تو ہم نے بھی تو اس کو عطیات دیے ہیں، ہم بھی تو اس کو مال و دولت دیا کرتے تھے نا. دیکھیں دنیاوی لوگوں کی تعریف کرنے کا یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. وہ احسان کریں گے نا تو احسان جتائیں گے، وہ احسان کرے گا تو احسان جتائے گا. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ شخصیت ہے کہ وہ آقا ہے کہ جو بندے کے اوپر احسان نہیں جتاتے. وہ بندے کے اوپر احسان نہیں جتاتے بلکہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک بھی دیتے ہیں اور خود کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب بن سنان کے بیٹے سے پوچھا کہ زہیر نے تمہاری بڑی تعریف کی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی زہیر نے ہماری تعریف کی ہے تو ہم نے بھی تو اس کو عطیات دیے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک بہت بڑا جملہ کہا. حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے کہ جو تم نے زہیر کو دیا تھا نا، وہ تو ختم ہو گیا. تم نے مال دیا تھا، وہ مال تو ختم ہو گیا، لیکن جو زہیر نے تمہیں دیا تھا نا، وہ محفوظ رہ گیا، وہ باقی ہے. اس نے تمہارے لیے شاعری کی، تمہارے لیے قصیدہ کہہ دیا، وہ قصیدہ محفوظ ہو گیا. اب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھیں. امام اہل سنت نے ہم غلاموں کو کتنی بڑی آفت سے بچا لیا، کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک ریاست نان پارا نام کی، اس ریاست نان پارا کے والی کی شان میں لوگ قصیدے کہہ رہے تھے، لوگ شاعری کر رہے تھے. کسی نے آ کر امام سے کہا، امام لوگ نان پارا کی ریاست کے والی کے نام کے لیے قصیدے کہہ رہے ہیں، اس کی شان کے اندر غزلیں کہہ رہے ہیں، آپ بھی کچھ لے کے چلے جائیے، آپ بھی کچھ لکھ کے چلے جائیے، آپ کو کچھ وہاں سے مال و دولت مل جائے گا. اب آپ اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو امام اہل سنت کو مال مل جاتا، دولت مل جاتی، لیکن وہ مال و دولت ختم ہو جاتا.
دنیا کہتی کہ دیکھو تمہارے امام نے والی ریاست کی شان میں بھی قصیدہ کہا ہے، ایک دنیاوی آدمی کی شان کے اندر بھی قصیدہ کہا ہے، لیکن میرا امام تو رسول اللہ کا سچا غلام تھا، رسول اللہ کا سچا عاشق تھا، اس کا قلم کبھی رسول اللہ کی شان کے علاوہ چلا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی اللہ والوں کے علاوہ کسی کی تعریف کی نہیں ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ کہا گیا تو نان پارا ریاست کی والی کی شان کے اندر آپ کوئی غزل کہہ دیجئے، آپ کوئی قصیدہ کہہ دیجئے، آپ اس کی شان کے اندر قصیدہ کیا کہتے؟ آپ نے رسول اللہ کی نعت لکھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خال سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اشعار پہ اشعار کہتے جا رہے ہیں، بخدا خدا کا یہی حدر، کہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، کہیں آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرا امام شعر کہے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، کہے جا رہا ہے، اور اب اس والی ریاست نان پارا کی جن لوگوں نے فرمائش کی تھی ان کو کیسے جواب دیتا ہے؟ قربان جائیے امام کے شعر کے اوپر، قربان جائیے امام اہل سنت کی عظمت کے اوپر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں دولت مندوں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ نان پارا ریاست کا نام تھا نان پارا، آپ اس کو اگر بولے نا نان کہتے ہیں روٹی کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان پارا۔ امام نے اس نان پارا کو کیسا استعمال کیا؟ میرا امام کہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے نان ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگ تو تھک گئے، ایک مرتبہ پھر نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، جاری ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ خوبصورتی ملاحظہ کریں کہ آپ نے اس کے والی ریاست کی شان میں قصیدہ تو کیا کہتے ہیں، پوری کی پوری نعت رسول اللہ کی شان میں کہی، اور آخر کے اندر کیا جواب دیا؟ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے، روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے میرا دین۔ اور یہ امام اہل سنت کی زندگی کا وہ گوشہ ہے خدا کی قسم جو آج باقی میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام اہل سنت کی زندگی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، انڈیا کا لیڈر جس نے تحریک آزادی چلائی، اس کا بڑا نام ہے گاندھی، آپ واقف ہوں گے گاندھی سے۔ تو گاندھی جو ہے وہ اس نے ایک دفعہ امام اہل سنت سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، یعنی میرے امام کی عظمت کا اعلیٰ ملاحظہ کریں کہ گاندھی اتنا بڑا لیڈر تھا، بڑے بڑے لوگ اس سے ملاقات کے لیے وقت مانگتے تھے، لیکن اگر کوئی رسول اللہ کا سچا عاشق بن جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، وہ وقت کے امام ہو جاتے ہیں۔ تو گاندھی نے امام اہل سنت سے ملنے کے لیے وقت مانگا، اور اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اس سے نہیں ملتا۔ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا حاکم ہے، پورے ہندوستان کا اتنا بڑا لیڈر ہے گاندھی، اس کا نام اتنا مشہور ہے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو دین کا فائدہ بھی ہو جائے گا، آپ کر لیجئے۔ امام اہل سنت کی عظمت دیکھیں، جب لوگوں کا اصرار بنا تھا، امام کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے کیا بات کریں گے، یا تو مجھ سے دین کے بارے میں بات کرے گا یا دنیا کی فلاح و بہبود کے بارے میں بات کرے گا۔ دیکھو دین کے بارے میں تو وہ بات کر نہیں سکتا کہ وہ تو ہمارا اہل دین ہے ہی نہیں، وہ تو ہندو ہے، تو وہ دین اسلام کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ آ کر دنیا کی فلاح اور دنیا کی بہبود کے بارے میں بات کرے گا۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی دنیا کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں کی، دوسروں کی طرف کیا توجہ کروں؟ میں تو اپنی دنیا کو نہیں دیکھ رہا، تو دوسروں کی دنیا میں کیا بناؤں گا؟ مجھے اس سے کوئی نہیں ملنا۔ اور آپ نے گاندھی سے ملنے کا انکار کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ان کی زندگی کے عظمت کے مینار ہیں
جو آج اتنا عرصہ، اتنے سال، یعنی 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کے چرچے گونج رہے ہیں، آج بھی ان کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کا ایک اور گوشہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں، پھر وقت رہا تو ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں یہ بڑے بڑے شعراء کو آپ دیکھیں، آپ غالب کو دیکھ لیں، میر تقی میر کو دیکھ لیں، داغ دہلوی کو پڑھ لیں، مومن خان مومن کو پڑھ لیں، ذوق کو پڑھ لیں، فراز ہے، فیض ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ آپ ان شاعروں کو پڑھیں نا تو ان شاعروں کی ایک دو غزلیں، ایک دو نظمیں یہ مشہور ہوئی، شاعری بڑی کی ہے۔ اب غالب جیسے شاعر کو دیکھ لیں، کتنا بڑا شاعر ہے، لیکن اس شاعر کی شاعری اگر آپ عوام سے پوچھیں تو وہ لوگوں کو چند ایک ہی اس کی شعر، چند ایک غزلیں کسی کو یاد ہو تو یاد ہو، لیکن امام اہل سنت کا کمال دیکھیے، امام اہل سنت کی جو شاعری ہے تقریباً شاعری ہمارے لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے، کہیں میرا امام کہتا ہے وہاں کا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ میرا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا ہمارا تمہارا ہمارا نبی۔ میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی دھول خالص دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرا امام کہتا ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہ ہونا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خدا کی قسم یہ وہ صلاۃ و سلام لے کر چلے گئے۔ میرے ایک دوست ہے، کوئی مولانا آدمی نہیں ہے، بالکل دنیا دار، چوڑی کی فیکٹری وغیرہ کا ان کا کام ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں امام اہل سنت کی شاعری کی تاثیر وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تو وہ مجھے بول رہا، اچھا وہ فیکٹری وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے مشینیں وغیرہ منگائی تھی چائنا سے، تو چائنا سے مشینیں لینے کے لیے گئے تو ان کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں یہ سیکھا، تو 3-4 مہینے چائنا کے اندر وہ رکے تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں چلا گیا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھی، اور وہ کہہ رہے ہیں جیسی نماز ختم ہوئی لوگ کھڑے ہو گئے اور وہاں پر بھی گونج ہو رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت کے لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک، اس دل افروز سعد کے لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں یار آپ یقین کریں وہ آدمی مولانا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جب بھی صلاۃ و سلام سنتا نا یہ والا پتہ نہیں کیا ہوتا میری آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوتا میں جب بھی سنتا ہوں نا صلاۃ و سلام میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے نا وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہے، اس کے قلم کے اندر تاثیر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر پڑھ لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت وفاداری یہ امام اہل سنت کا نصب العین ہے۔ لیکن اب کیا کیجیے، ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا قد بڑا نہیں ہوتا نا، جب کسی شخص کو لوگ جانتے نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے خلاف تحریریں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ مشہور ہونے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، جعلی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے بڑا ہونا ہے تو کسی بڑے آدمی کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیجئے، آپ کو بھی لوگ جاننے لگ جائیں گے۔ امام اہل سنت کا ترجمہ ہے قرآن کنز الایمان، جس کا نام ہی کنز الایمان ایمان کا خزانہ ہے، جس کا نام ہی ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگوں نے اور کچھ نہیں ملا تو امام اہل سنت کے ترجمے کے اوپر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ابھی 1-2 مہینے سے ایک سلسلہ شروع ہوا، بات بڑی طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تو ایک شخص نے، ایک ہمارے یہاں مقرر ہے پاکستان کا، پنجاب سائڈ کا،
اس نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بالکل تحریف کر دی، اور قرآن پاک کی جسے کہنی چاہیے نا تحریف معنوی، ترجمہ بالکل اس نے غلط کر دیا۔ علماء نے بڑا اس کا رد کیا اور اس کو کہا کہ بھائی تو نے تو قرآن پاک کا معنی ہی تبدیل کر دیا، تو نے تو قرآن پاک کا معنی ہی بدل دیا ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ شخص رجوع کرتا، وہ شخص توبہ کرتا، وہ شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، لیکن بجائے وہ اعتراف کرتا، ہوا کیا کہ اس کے اہلی موالی، اس کی ساتھیوں نے اس کی حمایت کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک رسالہ لکھ مارا، اور جس کے اندر امام اہل سنت کے اوپر خاص طور پر کنز الایمان ترجمے میں بڑے اعتراضات کیے، اور اپنے دل کے اندر وہ یہ سمجھنے کی جی بڑا کام کر دیا ہے، بڑی کاوش کر دی ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ امام اہل سنت کے کنز الایمان کی خوبصورتی لوگوں نے یہ لکھی، ماہرین نے، کہ امام کا ترجمہ صرف ترجمہ نہیں ہے، بلکہ امام کا جو ترجمہ ہے وہ ایسا ترجمہ ہے کہ جو اس آیت کی سب سے معتبر تفسیر تھی، امام نے اس تفسیر کو ہی ترجمے میں شامل کر دیا کہ بندہ اگر ترجمہ پڑھے تو صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے ہی اس کے سامنے وہ معتبر تفسیر آ جائے گی کہ یہ تفسیر کے اندر اس کی تفسیر ہے کیا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمے کی خوبصورتی یہ ہے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب وہ نیچے آیا۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ نیچے آیا۔ قربان جائیے میرے امام کے، میرا امام ترجمہ کرتا ہے قسم ہے پیارے تارے محمد کی جب وہ معراج سے واپس آیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے پیارے تارے محمد کی جب وہ معراج سے واپس آئے۔ اب معترض نے اعتراض کر دیا، یہ بتاؤ یہ نجم کے اندر محمد کا ترجمہ کہاں سے آ گیا، یہ معراج سے آنے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ اور اپنے زعم کے اندر، اپنے گمان کے اندر اس نے بہت بڑا کام کیا، لیکن خدا کی قسم امام اہل سنت و عظیم الشان ہستی ہے، آپ ان کے علوم اور فنون کے اوپر جا کر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا امام کوئی بات لکھتے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں تفسیر بغوی کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور ہوا سے مراد یہ ہے کہ حضور معراج کی رات سے جب واپس تشریف لے کر آئے۔ یہ ترجمہ امام اہل سنت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ تو حضرت امام حسین کے پڑ پوتے سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ترجمہ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے پیارے تارے محمد کی جب وہ معراج سے واپس تشریف لے گا۔ یہ تو امام جعفر صادق نے کیا ہے۔ اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنے آپ کو روئیے، امام کے اوپر اعتراض کس بات کا کرتے ہیں، امام اہل سنت کے اوپر کس بات کا اعتراض کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور ترجمہ کیا بڑا مشہور و معروف، اور دنیا کو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں امام اہل سنت نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، وہاں پر ترجمہ ایسا کیا کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ بھائی ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، ترجمہ وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آیت کریمہ ہے سورۃ الضحیٰ کی بڑی مشہور و معروف وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب تمہارے رب نے تمہیں ضال پایا، ضال سے۔ اب اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کر دیا کہ اے محمد اللہ نے تمہیں گمراہ پایا، اللہ نے تمہیں راہ سے ہٹاوا پایا، اللہ نے تمہیں بھٹکتا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، اللہ نے تمہیں راہ سے ہٹاوا پایا تو اپنی طرف راہ دی، اللہ نے تمہیں بے راہ پایا۔ اب آپ ایک بات مجھے بتائیے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ معاذ اللہ گمراہ کہہ رہے ہیں، راہ سے بھٹکتا ہوا کہہ رہے ہیں، راہ سے ہٹا ہوا کہہ رہے ہیں، وہ ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے آقا تو وہ ہے کہ جو لوگ ان کے جانی دشمن ہیں، کفار قریش، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن حضور کو صادق و امین کہا کرتے تھے، وہ رسول اللہ کو صادق و امین کہتے تھے۔ وہ بھائی یہاں پر تو کفار قریش رسول اللہ کو صادق و امین کہتے ہیں، وہ کون سی گمراہی ہے جو میرے آقا کی سیرت کے اندر ہے؟ میرے آقا تو وہ آقا ہے کہ
کفار قریش کو بھی اپنی امانت رکھوانی ہوتی ہے تو پورے مکہ میں اگر ان کو کوئی بندہ دکھتا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ گرامی ہے. اگر ان کو شخصیت دکھتی ہے کہ یہ امانت دار ہے، اگر کسی ان کو وہ شخصیت ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ ایک کوئی شخصیت ملے جس کے فیصلے کے اوپر ہم مطمئن ہو جائے تو وہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اب میں سوال کروں گا وہ کون سی گمراہی ہے جو میرے آقا کی سیرت کے اندر ہے؟ وہ کون سی راہ سے ہٹے میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ لیکن لوگوں نے ترجمہ کر دیا. اب اگر اس ترجمے کو مان لیا جائے تو دنیا سوال کرے گی کہ محمد کی سیرت تو اتنی اعلیٰ تھی، وہ راہ سے ہٹے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے میرے آقا کے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف رہا تم پایا. اور یہ عربی کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عربی کے حساب سے ترجمہ بالکل صحیح ہے. درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد. شرح عقائد کی ایک بڑی معتبر شرح ہے، اس کا حاشیہ رمضان آفندی کے نام سے. اس رمضان آفندی کے اندر ایک جگہ پر یہ دلہ کا جو لفظ آیا نا اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دلہ کا معنی وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک چیز دوسری چیز کے اندر گم ہو جائے. اور انہوں نے مثال دی کہ جیسے کوئی شخص دودھ کے اندر پانی ڈال دے تو پھر لفظ بولا جائے گا دل الماء فی اللبن، پانی دودھ کے اندر گم ہو گیا. بھائی پانی دودھ کے اندر گم ہو جاتا ہے تو پانی اور دودھ الگ الگ نہیں ہوتا، ایک ہی بن جاتا ہے. تو میرے آقا امام اہل سنت نے وہاں سے وہ دلہ کا لفظ لیا کہ دیکھو جب پانی دودھ کے اندر گم ہو جاتا ہے وہاں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے دل الماء فی اللبن، پانی دودھ کے اندر گم ہو گیا. میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں تو یہاں پر گمراہی مراد نہیں ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں گم ہو چکے تھے، اللہ کی محبت میں گم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ دی. میرے محترم بھائیوں، یہ ساری گفتگو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی امام اہل سنت کی شاعری کے چند گوشے. خدا کی قسم یہ شاعری کیا ہے، شاعری، یہ شاعری کے اوپر ہی سینکڑوں کی تعداد کے اندر کتابیں موجود ہیں. یہ شاعری کے اوپر ہی بندہ بات کرنے نکلے نا تو بہت طویل بات ہو سکتی ہے. کنز الایمان کے اوپر ہی اگر آپ بات کرنا شروع کریں تو اتنی آیات کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. لیکن میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. میرے محترم بھائیوں، جو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا ہر سال عرس منایا جاتا ہے، یہ آپ کی یاد میں محفل منعقد کی جاتی ہے. یہ اس کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ محفل کے اندر آئیں، آپ محفل کے اندر بیٹھیں، سنیں اور دعا مانگیں اور آپ گھر چلے جائیں. آپ یقین کریں کہ امام کا مشن اس طرح سے مکمل نہیں ہوگا. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے دنیا کو جو مشن دیا نا، وہ مشن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی آپ دے کر گئے. اور اس بات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں، ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے. میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں، فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے. واقعی میں ہمیں امام اہل سنت سے بڑی محبت ہے، میں بڑا مزہ آتا ہے امام کا ذکر کرنے میں. لیکن ہم امام اہل سنت کے حقیقی پیروکار نہیں ہیں. یقین کریں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے امام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں، آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کا مطالعہ کیا؟ میرے محترم بھائیوں، امام اہل سنت صرف اس لیے یہ زندگی گزار کر نہیں گئے کہ ہم بس ان کے فضائل سنیں، ان کی باتیں سنیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. یہ میرے امام کا مشن ہی نہیں تھا. وہ جو دنیا کو دے کر گئے نا، وہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کر رہے ہیں. ان کی روح آج ہم سے تقاضا کرتی ہے. وہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ میرے ماننے والوں کم سے کم میری تعلیمات کو تو دیکھو، میری کتابوں کا مطالعہ تو کرو. تو آپ تو امام اہل سنت کی تو بہت کتابیں، میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، یہ اور اس کے اوپر دو چھوٹی چھوٹی تفسیریں لگی ہوئی ہیں. ایک آپ کے خلیفہ ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر خزائن العرفان، اور دوسری تفسیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نور العرفان کے نام سے. چھوٹی چھوٹی تفسیریں ہیں، تھوڑی سی آپ پڑھی کریں گے تو دعوت اسلامی کے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 10 جلدوں میں صراط الجنان لکھ دی. یہ تھوڑی طویل ہے، آپ اختصار کریں تو خزائن العرفان نور العرفان ہے. قرآن کریم کے اندر رکوع کتنے ہیں بتائے گا کوئی؟ رکوع کتنے ہیں قرآن کریم میں؟
قرآن پاک میں رکوع کتنے ہیں؟ جی 558، 540 بھی کہے گئے، 558 بھی کہے گئے، اقوال لکھے ہوئے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں اس کے اندر 540 یا 558 رکوع لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ ایک رکوع روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے نا، آپ کو بامشکل 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ 15 سے 20 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ ایک رکوع آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رکوع اگر آپ پڑھتے ہیں روزانہ 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ رکوع پڑھ سکتے ہیں۔ 540 یا 558 ہی لگا لیں، 558 رکوع لگا لیں، 2 سال سے پہلے آپ پورا کا پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مشکل کام ہے، ہماری عمریں 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئی، ایک مرتبہ بھی کبھی ہم نے تفسیر نہیں پڑھی مکمل۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب ہم قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر اگر کسی چیز کے اوپر سب سے زیادہ گرد جمی کی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی قرآن پاک ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو کھولیے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کنز الایمان ترجمہ قرآن کو پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی آپ سیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے وہ سوتے آپ کے دل سے پھوٹیں گے کہ آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی۔ اور اپنی گفتگو اس شعر کے اوپر امام اہل سنت کے لیے کسی نے بڑی عالی شان منقبت لکھی تھی، اور کسی نے کہا تھا جلوائے نور ہے یا سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سبت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، الفاظ بہ رہے ہیں دلائل کے زور پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، نقطے عبارتوں سے ابھرتے ہیں خود بخود، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے۔ شاعر کا تخلص نظر، اور شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے وہ بات کہی جس کے اوپر آپ یہ سمجھے کہ پورا بیان جو ہے نا وہ اس ایک شعر کے اندر ہے۔ شاعر نے کہا اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا۔